بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی اور فیس بک پیج۔ آج ہم تبصرہ کریں گے کہ 22 جولائی کو جو الیکشن ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کی پنجاب اسمبلی میں، اس کے اوپر جو ہے آج بحث کریں گے۔ 22 جولائی کا دن وزیر اعلیٰ پنجاب کے چناؤ کا دن تھا۔ سب پارٹیاں نے اپنی جوڑ توڑ کرنے کے بعد اس الیکشن میں حصہ لیا۔ اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونا تھا، جو 4 بجے کی بجائے تقریباً 6:30 7 بجے شروع ہوا۔ یہ اس وقت شروع ہوا جو ڈپٹی اسپیکر جو تھا اس نے اس کام کو ڈیلے کیا، کیوں کہ اس کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ووٹ جو ہے وہ تعداد سے زیادہ ہے، اور مسلم لیگ، نواز اور پی ڈی ایم جماعتیں جس میں پیپل پارٹی اور رائے حق پارٹی، آزاد گروپ، ان کے ووٹ جو تھے وہ کم تھے۔ لیکن چونکہ جو ڈپٹی اسپیکر مزاری ہے وہ پہلے ہی تحریک انصاف کے ساتھ دغا بازی کر چکا ہے، اور اس کا جھکاؤ مسلم لیگ نواز کی طرف ہے، اور چاہے اس سے وہ مال لے چکا ہے یا کوئی اور اس کو چیزیں دی جا چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ تحریک انصاف کی بجائے مکمل طور پہ سپورٹ اس کی جو ہے وہ ایز اے ڈپٹی کے وہ مکمل طور پہ سپورٹ پی ٹی آئی کی بجائے مسلم لیگ نواز کو کر رہا ہے، اور وہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پہ نہ ہوتا تو اب تک وہ منحرف بھی ہو چکا ہوتا۔ یہ ظاہری طور پہ منحرف نہیں ہو رہا، لیکن اندرونی طور پہ یہ مکمل طور پہ منحرف ہے، اور یہ اپنے رتبے کی مناسبت سے اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ وہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے اور آپ سب لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس سے آگے۔ پی ٹی آئی کے 188 میں سے 186 ووٹ تھے، اور مسلم لیگ نواز، بما آزاد اور متحدہ اپوزیشن کے 179 ووٹ تھے۔ اب الیکشن ہوئے۔ ادھر سے الیکشن سے پہلے منصف الہی اپنے تایا چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچے۔ چونکہ خفیہ خط کے کئی دنوں سے پہلے منہ کے اوپر ہر کسی کی زبان کے اوپر یہ تاثر پھیلایا جا رہا تھا کہ چودھری شجاعت کے لیٹر پیڈ کے اوپر چودھری صالح اور طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ جعلی خط لے کر اسمبلی میں پیش کرنے والے ہیں کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کے بندے ہیں وہ جو ہے نواز لیگ کو ووٹ ڈالیں گے، نہ کہ پی ٹی آئی کو ڈالیں گے، اور وہ مکمل طور پہ چودھری پرویز الہی کی مخالفت کر رہے تھے۔ اتنے میں زرداری بھی پہنچے، اس نے بھی چودھری شجاعت حسین کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ ناکام لوٹے۔ لیکن آخری بار وہ گئے اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو ملے اور اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور وہ جو جعلی خط کو اصلی خط کی شکل دے دی گئی وہ جعلی نہ رہا بلکہ اصلی خط بن گیا، اور چودھری شجاعت حسین نے اپنے بھتیجے کو آڈیو ریکارڈ کرانے کی بجائے واپس کر دیا،
اور اس نے کلیئر کہہ دیا کہ میرے جو ایم پی اے حضرات ہیں وہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، نہ نون کو دیں گے، نہ چودھری پرویز الہی، بلکہ تحریک انصاف کو نہیں دیں گے۔ اگر وہ عقل رکھتے، سمجھ بوجھ رکھتے تو وہ یہ سوچتے کہ سب سے بڑی قربانی تو پی ٹی آئی دے رہی تھی، جو 178 ووٹ جو ہے مسلم لیگ کاف کے جھولی میں ڈال رہے تھے، اور اس کے امیدوار کو وہ سپورٹ کر کے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے۔ ہمیں تو یہی امید تھی کہ چودھری شجاعت حسین اپنے خاندان کو بچا لے گا، اپنے کزن کو بچا لے گا، اسے وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز کرا دے گا، اور وہ مسلم لیگ کاف کے لیے 1 سال 6 مہینے جو بھی ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے بہت کام کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ یا پیسہ بولتا ہے تو یا جو ہے وہ کسی نہ کسی ذرائع سے وہ اپنا مشن مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور اس کی اولادیں کا رخ پی ڈی ایم کی طرف تھا، مسلم لیگ نواز کی طرف تھا، جبکہ اس کے کزن پرویز الہی اور مونس الہی کا رخ تحریک انصاف کی طرف تھا۔ ہم تو یہ چاہتے تھے اور ہماری یہ کوشش بھی تھی کہ یار چودھری شجاعت علی اپنے خاندان کو بچا لے گا، لیکن اس نے نہ صرف اپنے خاندان کو دھوکہ دیا، نہ اپنے خاندان کو بچا پایا، بلکہ اپنی سیاست کو بھی ڈبو دیا، اور اپنے علاقے میں بلکہ پاکستان میں اور دنیا میں اس کو چاہنے والے جو لوگ تھے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت قسم کی باتیں کرنے لگے، اور اس کو ایک طرح کا مسلم لیگ کاف کی صدر ہونے کے باوجود اسے میر جعفر اور صادق کا لقب دینے لگے۔ زرداری صاحب نے خفیہ چال چلی، اور وہ جو اس کا لیٹر تھا وہ خفیہ ذرائع سے سپیکر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ الیکشن شروع ہوئے، گنتی شروع ہوئی، اور آخر پہ سپیکر نے اپنی جیب سے خط نکالا اور اس نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کے اس خط کی وجہ سے جو ہے چودھری پرویز الہی سمیت جو امیدوار بھی وزارت اعلیٰ کا تھا ان سب کے ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہے چودھری پرویز الہی، اس کو بھی اس ووٹ سے روک دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا تو ممبر ووٹوں میں تھا ہی نہیں کہ اس کو جتوا دیا جاتا، تو وہ اپنے 10 کے 10 ممبران کو جو ہے ان کے ووٹ کو کینسل کر کے ایک بار پھر سپیکر نے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کرتے ہوئے ان کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ یہاں پہ پھر قانونی طریقے بتائے گئے، لیکن چونکہ نہ ڈپٹی اسپیکر نے سننا تھا نہ اس نے سنا، اور یہ آخر کار معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، اور عدالت نے اس کے اوپر جو ہے اگلے دن عدالت لگائی اور بات چیت کی اور نوٹس بھی بھیجا، ڈپٹی اسپیکر کو بھی بلایا کہ وہ بھی پیش ہوں اور وزیر اعلیٰ بھی پیش ہوں، لیکن پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس بدماشی ہے وہ عدالتوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، جبکہ دیکھیں نہ ڈپٹی اسپیکر آئے اور نہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ آخر عدالت کو صرف یہ آرڈر دینا پڑا کہ جی باقی کارروائی سوار کو ہوگی، سوار والے دن ہوگی، اور آج جو ہے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ 1 جولائی والی پوزیشن کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ عارضی وزیر اعلیٰ رہیں گے، عبوری وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اور گورنر پنجاب نے بھی اور پنجاب کی حکومت نے بھی بہت پھرتی دکھائی کہ 9 بجے عدالت میں کیس لگنا تھا، اور انہوں نے 8:30 بجے جو ہے اس کو وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھوا دیا اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور جب کہ آج اتوار کی چھٹی تھی، اب واللہ عالم کیا خفیہ ذرائع ہیں
کہ ان کو کوئی پیغام ملا ہے یا کیا ہے۔ آج جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھٹی والے دن، جس کو صرف عبوری وزیر اعلیٰ کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کوئی اور بڑی کارروائی نہیں کریں گے، اس نے اپنی تقریباً 41 ممبران کی جو ہے کابینہ بھی تشکیل دے دی ہے، اور شاید آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ رات کو حلف بھی اٹھا لیں۔ زرداری کی چال کام کر گئی اور وہ میر جعفر صادق والا کام ہو گیا۔ اچھا، ابھی آگے چلتے ہیں کہ جو تاج تھا وہ حمزہ شہباز کے سر پہ سجا دیا گیا اور 186 والے ہار گئے اور 179 ووٹ والا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ معاملہ عدالت میں ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ڈمی وزیر اعلیٰ رہیں گے یا مستقل طور پہ وہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیں گے۔ فیصلہ سوار کو عدالت کرے گی، اور پھر آپ کے پاس ایک دفعہ میں پھر حاضر ہوں گا۔ لیکن یہاں پہ جتنی بھی بات کرنے کا مقصد تھا کہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست کیا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سر شرم سے جھک رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جمہوری نظام بالکل بے وقت ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قوم کو ایک دفعہ پھر ایران کے خمینی والی یا محمد بن قاسم والا کام کرنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہے صدارتی نظام اور اسلامی نظام کو لانے میں بھرپور کوشش کرنی ہوگی، اور اس جمہوری نظام کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا، جو کہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارا اس کے اندر کوئی دینی نظام پہ بندہ چل سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہاں پہ میں اپنے مقتدر حلقوں کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس کو جمہوری نظام کی بجائے اسلامی اور صدارتی نظام نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔